آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم یسوع کے معجزات میں سے سیکھیں گے۔ متی کی انجیل باب 12 9 سے 13 آیات میں یسوع ایک شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے اسے شفا دیتا ہے۔ اس طرح بیان ہے، جب وہ وہاں سے آگے چلا تو ان کے عبادت خانے میں گیا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادے سے پوچھا، کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے کہ جس کی بھیڑ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے اور وہ اسے نہ نکالے؟ پس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ تب اس نے اس آدمی سے کہا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ یہاں لکھا ہے، جب وہ وہاں سے آگے بڑھا۔ غالباً یسوع پیچھے سے ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یسوع اپنے علاقے میں ہے، یسوع گلیل کے صوبے میں ہے، اور پھر وہ ایک عبادت خانے میں جاتا ہے اور وہ اس پر الزام لگاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فریسیوں کی طرف سے بھی مخالفت جو ہے سرد مہری سے کھلے طور پر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے 11واں اور 12واں جو باب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی مخالفت پہلے سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یوحنا باب 11 میں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی یسوع سے اس ارادے یا شک سے سوال کرتا ہے کہ کیا تو مسیح ہے؟ وہ یسوع ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تو وہ بھی شک سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ پھر یسوع نے یہ بھی ذکر کیا کہ خرازین کے لوگوں نے اور بیت سیدا کے لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اب فریسی بھی بڑی سرد موری سے یسوع کی مخالفت پر اترے ہیں، اور وہ یسوع کو پھنسانے کے ارادے سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یسوع سبت کے دن یا کسی دن بھی اس کے پاس جو بھی آتا ہے یسوع اسے شفا دیتا ہے۔ تو جب یسوع عبادت خانے میں گیا، انہوں نے سوال ہی اسی ارادے سے کیا کہ یہ شخص، اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا، سوکھا ہوا ہے، یہ یسوع سے کہے گا یا یسوع اسے شفا دے دے گا؟ تو وہ اس سے پہلے ہی سوال کر دیتے ہیں۔ جب یسوع عبادت خانے میں جاتا ہے اور وہ شخص بھی عبادت خانے میں ہے، اور جو فریسی ہیں، یہ اس دور کے مذہبی رہنما ہیں، وہ یسوع سے یہ سوال کرتے ہیں اسے پھنسانے کے ارادے سے۔ یسوع نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا سبت کے دن اسے شفا دینا روا ہے یا نہیں روا۔ یسوع نے بلکہ ان پر ایک سوال کیا، پھر اس سوال کا بھی جواب دیا۔ یسوع نے کہا کہ تم میں ایسا کون شخص ہے کہ جس کی بھیڑ گڑھے میں گر جائے سبت کے دن اور وہ اسے نہ نکالے؟ تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ مطلب یہ ہے کہ سبت کے دن اگر ان کی بھیڑ گڑھے میں گر جائے وہ اسے نکالیں گے، یہ سوچ کر کہ یہ بڑا حساس، نازک، ڈرپوک جانور ہے اور یہ گھبرا کر یہ مر جائے گا، اور اگر یہ مر گیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اس سے ہمیں رقم مل سکتی ہے، وہ ضائع ہو جائیں گے پیسے، تو وہ اسے نکال لیں گے۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کو نہیں نکالنا چاہیے، یا اگر کوئی مصیبت پریشانی میں ہو تو اس کی تھوڑی سی مدد کرنی چاہیے،
لیکن جیسے یسوع مدد کرے گا کہ یسوع اسے شفا دے دے گا, اس کی حالت کو بدل دے گا, اور سبت کے دن وہ یہ کرے گا, یہ ٹھیک نہیں. اور یسوع نے پھر انہیں, وہ خاموش رہتے ہیں, اس کا جواب نہیں دیتے. یسوع نے انہیں پھر جواب دیا کہ آدمی کی قدر بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے. وہ جانور ہے جبکہ انسان ہے, اور انسان خدا نے اپنی حمد و تعریف کے لیے اسے خلق کیا, اور انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے. اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے, کہ میں اسے شفا دوں گا, اور یہ نیکی کا کام ہے. یہ کہہ لیں کہ جیسے عبادت ہے, یہ بھی خدا کی حمد و تعریف کرنا ہے, اور خدا کی ستائش کرنا, اس کے حکم کی پیروی کرنا. جیسے لکھا ہے کہ تو سبت کا دن پاک ماننا, خروج 20 باب میں, اور اس دن کوئی کام نہ کیا جائے, اور کہ خدا کی پرستش کرے, وہ عبادت خانے میں جائے, یا وہ خوش ہو, سیر و تفریح کرے, کوئی کام نہ کرے. تو یہ نیکی کا کام بھی عبادت کرنے کے مترادف ہے. تو یسوع نے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے. پھر یسوع نے اسے کہا, اس آدمی سے, کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو دوسرے ہاتھ کی مانند اس کا ہاتھ درست ہو گیا. اگر کسی کا ہاتھ کہہ لیں کہ بے حس ہو یا سوکھا ہو, وہ بدنما بھی لگے گا, بے حرکت بھی ہوتا ہے, وہ حرکت نہیں کرتا, تو وہ ایک بدنما لگے گا, وہ شخص مایوس ہوگا. لیکن یسوع نے ایسے نہیں کیا کہ میں اسے آج نہیں شفا دوں گا کیونکہ آج سبت کا دن ہے, میں اسے پھر کسی دن یا کل شفا دوں گا, بلکہ یہ نیکی کا کام ہے تو یہ آج ہی اسے شفا دینا ضروری ہے. پھر یہاں پر بھی آیت 8 میں یسوع نے کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. تو جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی چیز کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے. اور مرکز کی انجیل باب 2 آیت 27 میں لکھا ہے کہ سبت آدمی کے لیے ہے, نہ کہ آدمی سبت کے لیے. مطلب یہ کہ آدمی کی قدر زیادہ ہے اور سبت کی اہمیت کم ہے, کیونکہ سبت بنایا گیا ہے آدمی کے لیے, اس لیے آدمی کی قدر زیادہ ہے. آدمی پہلے سے ہے, یہ نہیں کہ آدمی سبت کا دن آ گیا ہے, آدمی بیماری پڑا رہے, اس دن کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا. بلکہ آگے لکھا ہے کہ جب یسوع نے معجزہ کیا تو انہوں نے باہر نکل کر, فریسیوں نے اس کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں, اور یسوع نے یہ جان لیا کہ وہ میرے بارے میں کیا مشورے کر رہے ہیں. اور یسوع نے وہاں سے آگے چلا تو اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہو لیے, اور اس نے ان سب کو اچھا کر دیا. آگے یسوع اسی موقع پر بہت سے لوگوں کو شفا دیتا ہے سبت کے دن. تو سبت ہے انسان کے لیے, جبکہ انہوں نے جو رسومات ہیں وہ اپنی سوچ, اپنی مرضی سے ترتیب دے رکھی ہیں. اور جبکہ یسوع نے یہ بتایا کہ میں انسان کے لیے آیا ہوں, میں ان کے دکھ درد سے انہیں رہائی دینے کے لیے آیا ہوں, اور جو سبت ہے یہ انسان کے لیے ہے. جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آج بھی خدا کی, جیسے یسوع اس کے شاگرد منادی کرتے تھے, یسوع کے ساتھ رہتے تھے. بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب یسوع ان سے جدا ہو گیا ان کی مخالفت ہوتی رہی.
یسوع کی بھی مخالفت کرتے ہیں با اثر لوگ، اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو با اثر لوگ ہیں، چاہے جو سچے خدا کے خادم ہیں، وہ صحت صفائی کے ساتھ سچائی سے اس کی منادی کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے مخالفت، ان کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں تاکہ وہ منادی نہ کر سکے، جبکہ وہ کسی کے لیے نقصان ٹھوکر کا باعث نہیں بنتے، جبکہ وہ عام لوگوں کے لیے برکت، خوشی، حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں، روحانی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن بعض مذہبی رہنما خدا کے سچے خادموں کی پھر بھی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کو پرکھنا ہے، خدا کے کلام کو پرکھنا ہے، اور جو صحت کے ساتھ اس کلام کے ساتھ منادی کرے، انجیل کی بشارت دے، انہیں قبول کرنا ہے، اس کلام کو اپنانا ہے۔ اور یسوع اس دور میں بھی، ان دنوں میں بھی بیماروں کو، طرح طرح کے بیماروں کو یسوع شفا دیتا، انہیں رہائی دیتا گناہوں سے۔ ہمارا بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، دکھ ہو، ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے۔ یسوع ہمیں تمام طرح کے بیماروں سے، تمام طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے رہائی دینے پر قادر ہے۔ خدا کرے کہ ہم یسوع کے پاس آئیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے، آمین۔